کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات انڈرسٹینڈ میری سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو پیک ٹائم ہے وہ 7 سال کی عمر میں ختم ہو جاتا ہے، انسیڈنٹلی اور انفارچونیٹلی۔ جتنے والدین شکایت کرتے ہیں نا کہ میرا بچہ یوں کرتا ہے، میرا بچہ یوں نہیں کرتا، اس کو سیاسی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو ماں کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ چھوٹی بہن کو تھپڑ مارتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، ان سب کی بنیادیں ہم نے 7 سال کی عمر میں رکھ دی ہوتی ہیں، کیونکہ 7 ایئرز تک آپ کا بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف ریکارڈنگ مشین ہوتا ہے، اس کا اپنا کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا بالکل، اور وہ ریکارڈ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پیٹرن ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو باڈی میں لیبل، اپنے دماغ میں لیبل کر رہا ہوتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور صحیح غلط کے لیے جو اس کا فلٹر ہے نا وہ اس کی ماں اور اس کے باپ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک کوئی بھی ایونٹ ہوا ہے تو وہ ماں کی طرف دیکھے گا، اگر ماں نے اس پہ اپروول کا اظہار کیا ہے بھائی اپنے جیسچر سے، اپنے ہاتھ سے یا منہ سے، کیسے، تو بچے کے دماغ میں وہ صحیح کے طور پر ریکارڈ ہو جائے گا۔ اگر ماں ہر وقت نوکرانی کو تھپڑ مارتی ہے، نوکرانی کو ڈانٹتی ہے، نوکرانی کو کہتی ہے تم فضول عورت ہو، تم گندی عورت ہو، تم غلط عورت ہو، یہ کرتی، وہ اس کے ساتھ کیٹیگری نہیں بنائے گا، وہ یہ کہے گا یہی درست ہے، یہی درست ہے، تو وہ اب اس کے اندر پیٹرن ڈیولپ ہو گئے۔ لہذا جب 7 سال کے بعد آپ نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کرتے رہے، اب ٹیپ ریکارڈر کے وہ نیچے سے ایک ڈنڈا سے اس کو توڑ دیتے تھے تو اب نیا ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی تھی، اب تقریباً 7 سال کی میں ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ اب جب بھی آپ پلے کریں گے وہی گانا لگے گا جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے، اگر اس نے گانا کیا ہے تو گانا بجے گا، اگر کوئی تقریر کی ہے تو تقریر بجے گی، اگر کچھ بھی آپ نے کیا وہ بجے گا۔ تو اس لیے جو ہمارے بڑے بچے ابھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیچھے روٹ کاز وہی 7 سال کی ہوتی ہے۔ اچھا اب آپ کہیں پھر تو ہم بس مر گئے، پھر تو اب کیا کریں، لیکن اس میں ایک رے آف ہوپ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے، اس لیے کہ اگر بچے کے اندر کانشیس اسی وقت سے ڈیولپ ہو جائے اور وہ اپنے کانشیس کو یوز کر کے کام کرنا چاہے تو ہمارا کانشیس برین بہت سلو ہے، کیونکہ ہمارے کانشیس برین نے یعنی اس کا آلریڈی پروگرام ہے ہی کوئی نہیں، اس نے پہلا ایک نیا پروگرام رائٹ کرنا ہے، اس نئے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور اس کو پھر آگے پلے کرنا ہے۔ ہماری بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ تو اتنا سلو ہے اور کوگنیٹو انرجی اتنی ہماری لگ جائے کہ ہم تو اگلے دن پاگل ہو جائیں۔ تو 7 سال کی عمر تک 95% زندگی کے کاموں کے لیے پروگرام لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ So most of our work actually does not require cognitive energy. وہ ہم بغیر اٹینشن کے ہی اپنے آٹومیشن میں کرتے جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک ونڈو چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے، وہ ونڈو ہے کانشیس مائنڈ۔ 95% مائنڈ کا نام ہے ہیبٹ مائنڈ، پری کنڈیشن مائنڈ، پروگرامڈ مائنڈ، اور 5% مائنڈ کا نام ہے کانشیس مائنڈ۔ یہ کانشیس مائنڈ بہت سلو ہے، یہ بالکل ڈھلا مائنڈ ہے، کیونکہ اس نے ہر دفعہ پورا پروگرام، جیسے آپ نے ایک ڈاکومنٹ لکھنا ہے تو ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے کمپیوٹر کے پیچھے ایک پورا پروگرام بنا ہوا ہے نا، وہ پروگرام نہیں ہے، آپ نے ہر لفظ کے لیے پروگرام لکھنا ہے اور پھر کرنا ہے، تو وہ کتنا سلو ہوگا ہر نئے ایکٹ میں۔ تو وہ جو کانشیس مائنڈ کی ونڈو ہے نا وہ اویلیبل ہے ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے بچے کے لیے بھی۔ ہم نے اس کانشیس مائنڈ کی ونڈو کے تھرو اس کے پروگرام کو چینج کرنا ہے۔ اسی لیے اہمیت ہے ورک شاپس کی، باتوں کی، نصیحتوں کی، بات کرنے کی، چلنے کی، وہ صرف اس 5% کو، لیکن وہ دروازہ کھولنے کی کچھ شرائط ہیں۔ بند دریچوں پہ، جیسے فیض کہتا ہے نا، جس طرح بند دریچوں پہ ہوئی بارش سنگ، جو ہماری نصیحتیں ہیں نا وہ بند دریچوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہے، بس اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو کھولنے کی ایک چابی ہے، بس ایک چابی، اس چابی کا اردو میں نام ہے، پنجابی میں مان، انگلش میں کہہ لیں ٹرسٹ، محبت کہہ لیں، لو کہہ لیں۔ اگر آپ کا بچہ ہو یا کوئی غیر ہو، آپ کا اور اس کے درمیان مان کا ریلیشن شپ ہو گیا نا، کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی، پھر آپ اس کی کانشیس کی ونڈو میں جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ساری نصیحتیں، بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم مجھے سچ بولا کرو، لیکن جس دن وہ سچ بول کے آ گیا اس دن اس کو تھپڑ پڑنا ہے، اب آپ اس کا ٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوگا آپ سے، مجبوری ہے اس کی کہ آپ مطلب ہے وہ آپ جنم اس نے آپ سے لیا ہے اور آپ کے پیسوں سے وہ مطلب اس کی فیسیں جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کی اکنامک مجبوری ہے یا سوشل مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ چپٹا ہوا ہے وہ، ادروائز آپ کا اور اس کے درمیان ٹرسٹ نہیں۔ اس لیے جس ماں باپ کا بچہ اس کا کہنا نہیں مان رہا نا، وہ سب نصیحتیں چھوڑ دے،
اور فکر کرنا اس کے بارے میں چھوڑ دے. مت گھبرائے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا, مت گھبرائے کہ اس کا کیا بنے گا, مت گھبرائیں کہ پتہ نہیں اس بیچارہ یہ ایڈجسٹ ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں اس کو داخلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ صرف ایک کام کریں, پوری ایفرٹ اس کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ کرنے پر لگا دیں. اور جب آپ نے ٹرسٹ ڈیولپ کر لیا تو وہ تھوڑی سی کھڑکی کھلے گی کانشیس مائنڈ والی, پھر اس کے بعد آپ اندر گھسیے گا. ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی آپ کو کہے آپ سنتے جائیں. ٹرسٹ کا مطلب ہے آپ کا امیج اس کے دماغ کے اندر ایک آنیسٹ شخص کا امیج ہو. ماما سچ بولتی ہیں, بابا سچ بولتے ہیں, بابا ایماندار ہیں, بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر بچہ جس کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے یا ان کی ونڈو نہیں کھلتی, وہ الٹیمیٹلی آپ کو چھوڑ کے جائیں گے. آپ اس بچے کو ہاسٹل میں داخل تو کرا کے دیکھیں, وہ گھر ہی نہیں واپس آئے گا. آپ تھوڑا سا کہہ دیں جاؤ تمہارے دوست آئے گھومنے پھرنے چلے جاؤ, وہ واپس نہیں آئے گا. آ رہا ہوں ابھی بیٹا, گھنٹہ ہو گیا ہے, ماما میں آ رہا ہوں, 2 گھنٹے ہو گئے بیٹا. یہ سب بچے جو ایسے کر رہے ہیں نا, یہ سارے کے ساروں کے والدین نے ان کے ساتھ اپنے ٹرسٹ کو بگاڑا ہوا ہے. تو اپنے ٹرسٹ کو دوبارہ بنانے کی, اور دوبارہ بن سکتا ہے. اور میں نے تو اس کا طریقہ ایک ہی نکالا ہے, میں اپنا ذاتی آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہی ہے. آج میرے بیٹے کا فون آیا, میں نے کہا یار وہ تیری مثالیں دے دے کہ میں نا آج کل کرتا رہوں گا. کیا کہہ رہا ابو, آپ نے وہی کہا ہوگا, میں معافی مانگتا ہوں بچوں سے. میں نے کہا کہتا ابو کمال کرتے ہیں آپ. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ایڈلٹ کے طور پر ان کی پرانی سلیٹ واش کرنے کی کوشش کریں. ان کو کہیں بیٹا آج سے نا ہم نئی زندگی شروع کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی, تمہیں لگتا ہے ماما سے کوئی غلطی ہوئی ہے, بابا سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تو بیٹا مجھے معاف کر دیں. I mean it. I really apologize for you. اچھا ابھی بھی کچھ, یہ بھی اس کے لیے ایک اور نصیحت ہوگی. He will treat it or she will treat it as another چلاکی آپ کے پارٹ پر. اب آپ نے اس کو ثابت بھی کرنا ہے. ابھی آپ نے معافی مانگی ہے, شام کو پھر کپڑے گندے کیوں رکھے تھے, شرم نہیں آتی تمہیں, بدبو آ رہی ہے تمہارے کپڑوں میں سے, پھر گیم کھیل رہے ہو, تو تھوڑی دیر کی طرح تو تحمل سے اس کو نا وہ کرنا پڑے گا. تو یہ تو, اور کوئی بات آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات پوچھنا چاہیں جو اگر مجھے آتی ہو تو.